बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब का वो वर्कर के जिसे 7 गोलियां लगीं और उसके अलावा कुछ और चीज़ें, यानी पिंडी एहतजाज में आखिरकार हुआ क्या? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अज़ाइम जो रखती थी वो हासिल करने में कामयाब हो गई या फिर नहीं, या हुकूमत कामयाब हो गई? दोनों में से कामयाबी किसकी है और नाकामी किसकी है? उसके अलावा एक जो घटिया तरीन काम हुआ कि एहतजाज में लोगों पर गोलियां चलाई गईं, रबर बुलेट्स चलाई गईं और सीधी बाकायदा तौर पर लोगों के जिस्मों पर निशानात देखे जा सकते हैं और गोलियों से बहने वाला खून भी देखा जा सकता है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। खदीजा सिद्दीकी साहिबा ने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता यानी हैं और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं की वकालत भी करती आई हैं। ये कहती हैं कि ये तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं, एक आम शहरी है, एक मुहिब वतन शहरी है। आपका जुल्म आपके आगे आएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, लेकिन जो पाकिस्तान के निहत्ते शहरी हैं जो इस एहतजाज में शरीक होना चाह रहे थे और उनका कसूर सिर्फ यही है कि वो एक सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं और आप उस जमात से नफ़रत करते हैं। लोग जिस जमात से मोहब्बत करते हैं, आप उससे नफ़रत करते हैं, तो आप फिर उनकी मोहब्बत का सिला उनको आप अपनी नफ़रत की जो गोलियां हैं वो चला कर देंगे। ये यानी किस किस्म का इंसाफ है? ये कहाँ होता है? किस जमहूरियत में होता है? किस जमहूरी मुआशरे में ये होता है? उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बाकायदा तौर पर जो गोलियों के खौल हैं वो दिखाए जाने लगे हैं। इसमें आप ये रबर बुलेट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिख रही है कि शहबाज और बिलावल की जाली अस्करी हुकूमत अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान तो न दे सकी, अलबत्ता रबर की गोलियां और आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल्स का तोहफ़ा आए दिन ज़रूर देती है। कोई शर्म होती है? देखें, ये तो दिखाया भी जा रहा है, लोग अपने तई गोलियां लेकर तो जाएंगे नहीं। ये रबर बुलेट्स हैं जो आप लोगों पर मार रहे हैं, सीधी गोलियां चला रहे हैं लोगों पर, निहत्ते लोगों पर, बुज़ुर्गों का आप लिहाज नहीं कर रहे। तो ये कहाँ की जमहूरियत है? ये यानी ये किस मुआशरे में होता है? हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आप कितने दिन ऐसे लोगों को रखेंगे कैदी बना के? लोग तो निकलेंगे ना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत सारी गलतियां की होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो आम आवाम है उनसे आप ये राइट कैसे छीन सकते हैं? दफ़ा 144 लगा के ये आप कैसे कर सकते हैं कि भाई आपको एहतजाज का हक़ नहीं, एहतजाज की भी आपको इजाज़त लेकर फिर निकलना होगा? बुनियादी आइनी हक़ है जिसको सल्ब करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये एक और तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें शौकत बसरा साहब ऐलान कर रहे हैं अपने हाथ में रबर की गोलियों के खौल लेकर कि ये हम पर चलाई गई हैं और बाकायदा तौर पर ये चलाई गई हैं। इमरान खान साहब का एक ऐसा कारकुन भी है कि जिसने 7 गोलियां अपने जिस्म पर बाकायदा तौर पर बर्दाश्त की और उनके जिस्म पर सीधी गोलियां पुलिस चला रही है। एक बंदे पर 7 गोलियां, इसका मतलब क्या वो बंदा है एक टारगेट था, या पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया है, या पुलिस वालों को ये अहकामात थे? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होंगी। ये मुझे आपको हम सबको पता है जिस अंदाज से इस वक्त जुल्म का बाज़ार गर्म है, तो ये तो हो ही रहा है। उसके बाद शौकत बसरा ने यह ऐलान किया कि मरीम नवाज़ के हुक्म पर पंजाब पुलिस हम पर सीधी गोलियां चला रही है, लेकिन आज हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन लियाकत बाग ज़रूर पहुँचेंगे। देखिए, ये पहले का ऐलान था। लियाकत बाग जब ये पहुँचे सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने आपने हम सब ने देख ही लिया। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मुज़ाहमत ही सामने करनी पड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी जो भिड़ने का रेशो था पुलिस का, वो भी उसकी जो ताकत थी वहाँ लियाकत बाग पहुँचने पर वो ज़्यादा हो गई। उसके बाद
صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں خبر یہ ہے، غضنفر عباس نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا کہ پولیس جیو نیوز کے رپورٹر حیدر شیرازی کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور اس پر صدیق جان نے لکھا کہ انتہائی بے شرمی۔ دیکھیں، صدیق جان سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی ہیں، لیکن جیو نیوز کے بارے میں تو یہ تاثر ہے نا کہ جیو نیوز تو حکومت کو سپورٹ کرتا ہے۔ چھوڑ دیجئے، جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کور کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، وہ جو سٹوریز ہوتی ہیں، اور تشدد کر رہی ہے پولیس، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جو صحافی ہیں مختلف چینلز کے، ان پر پولیس باقاعدہ طور پر تشدد کر رہی ہے۔ یہ جو اطلاعات ہیں، خبریں نہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر شیخ وقاص اکرم نے لکھا بھی کہ تحریک انصاف متعدد ٹی وی چینلز کے فیلڈ رپورٹرز پر تشدد کی بھرپور مذمت کرتی ہے، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں اس وقت پاکستان میں جاری ہیں، یعنی کوئی بھی احتجاج ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، یعنی یہ کہاں ہوتا ہے، کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شہری سے اس کا آئینی، قانونی، انسانی حق لے لیں اور آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیتے احتجاج، کیا کر لو گے؟ اور اس کے بعد وہاں دیکھیں یہ چیزیں ایک حد تک چل سکتی ہیں، آپ نے ایک دن ظلم کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر کار یہ لوگ پھر آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں اپنا حق چاہیے، اور ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی کہ جو حکومت کو بچا پائے۔ ایک ہی صورت بچا پاتی، عوام کا اعتماد، جو آپ کھو چکے ہیں، اور عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہی نہیں تھا۔ جب عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہی نہیں تھا تو اس کے بعد پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے کارکن ہیں کہ جن کو 7 گولیاں لگی ہیں، آپ اندازہ کریں 7 گولیاں ان کے جسم میں، اور وہ اپنی قمیص اتار کر وہ دکھا بھی رہے ہیں، جو ہم کسی وجہ سے آپ کو نہیں دکھا سکتے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مجھے 7 گولیاں لگی ہیں۔ تو یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے حکومت کے لیے، جب ایک کارکن یہ بتا رہا ہے کہ مجھے 7 گولیاں لگی ہیں، اور اس کے بعد یعنی وہ اپنی بے بسی کا اظہار، وہ اپنے زخم دکھا رہا ہے لوگوں کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، اور اس کی جو متعدد ویژولز ہیں وہ بھی ہم باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکن کے لیے لکھا ہے کہ عوام سے مسترد شدہ ٹولے کی عوامی نمائندوں پر سیدھی فائرنگ سے کئی رہنما اور کارکنان زخمی، لیکن حوصلے بلند ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بزرگ شہری ہیں، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بزرگ شہری پر ربر کی گولیاں چلائی گئیں، اور اس کے بعد ان کی جو پیٹھ ہے باقاعدہ طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ جن پر جو لگی پیوست ہونے والی گولیاں ہیں وہ باقاعدہ طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ قاسم سوری نے اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ لیاقت باغ کے قریب مسجد میں نماز پڑھنے والے، یہ پاکستان تحریک انصاف والا شہری نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نہیں تھا، یہ جو قاسم سوری بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بزرگ شہری پر پنجاب پولیس کی فائرنگ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا سیاسی آپ نے اور بنانا ہے کسی بھی صوبے کی پولیس کو کہ وہ آپ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حد پار کر گزرے، اور چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کم از کم یہ جو رویہ ہے پنجاب پولیس کا یا کسی بھی صوبے کی پولیس کا، جب کسی بھی صوبے میں احتجاج ہوتا ہے تو احتجاج تو بنیادی آئینی حق ہے، آئین یہ حق فراہم کرتا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں جب تک کوئی احتجاج میں کوئی لیمٹس پار نہ کرے، کوئی گملہ نہ توڑے، اس کے علاوہ کوئی شیشہ نہ توڑے، قانون جب تک ہاتھ میں نہ لے، تب تک تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے احتجاج کرنے کی۔ جب تک آپ یہ کہنا کہ بھئی انشور کریں گے آپ کہ یہ والی چیز ہوگی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ جو جی میں آ رہا ہے کیے جا رہے ہیں، یعنی سفاکیت ہے جو کہ چلتی چلی جا رہی ہے۔
لیکن اس پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اب قاسم سوری نے اس پر جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی اور پنجاب پولیس میں مقابلہ جاری ہے کہ کون بڑا ظالم ہے، لیکن اسرائیلی پولیس اپنے شہریوں کو نہیں مارتی، یہ اعزاز صرف ہماری پنجاب پولیس کو حاصل ہے۔ دیکھیں یہ پولیس اپنے بس پہ تو کرے گی نہیں، اور ظاہر ہے پولیس کو احکامات ہوں گے، اور جس انداز سے پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے پولیس کو استعمال کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور پولیس کو 9 مئی ہو اور اس کے بعد کے جو نگراں حکومت کے دن ہوں، اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دن ہوں، تب ہم نے باقاعدہ طور پر یہ دیکھا ہے کہ استحصال کا نشانہ بنایا گیا ہے شہریوں کو، لوگوں کو، اور پولیس ان کے پیچھے چھوڑ دی گئی ہے، پولیس بندے اٹھا رہی ہے، پولیس گھروں سے لوگوں کو مارتی پھرتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ پولیس کرتی ہے وہ میں آپ کیا ہم سب دیکھ چکے ہیں، ایک بار نہیں یعنی درجنوں بار ہم اس کا یعنی باقاعدہ طور پر مشاہدہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پولیس باز نہیں آ رہی۔ اس کا حل کیا ہے؟ یا آپ اپنے شہریوں پر، آپ اپنے نہتے شہریوں پر جب اس انداز سے ظلم کریں گے تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس یعنی ہم ربر کی گولیاں چلا سکتے ہیں، شہری کیا کر سکتا ہے؟ شہری زیادہ سے زیادہ پتھر پھینک سکتا ہے، یہ آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن جو عوام کے دلوں میں اس سے جو نفرت پیدا ہوگی، جو نفرت آپ کے لیے پھیلے گی اس سسٹم کے لیے، اس نظام کے لیے، تو کیا آپ لوگوں کی اس رائے کو برداشت کر پائیں گے؟ یعنی کبھی بھی کوئی بھی مرحلہ آئے جب لوگ آپ پر رائے دیں، مثال کے طور پر لوگ پولیس کو اپنے لیے محافظ سمجھیں، یا پھر پولیس کو اپنے لیے جو پولیس کا رویہ ہے اس کے مطابق سمجھیں، تو یہ بہت یعنی حالات ایسے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے جو الیکشن سے پہلے حالات تھے ٹھیک ویسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ کچھ صحافی کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات سازگار ہو گئے، ابھی تک سازگار نہیں ہوئے، خاص طور پر حکومتی سطح پر تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ خاص طور پر آپ پنجاب میں دیکھیں، جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پنجاب میں حکومت مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو وہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ آئیں اور وہاں پر احتجاج کریں۔ لیکن جو اس وقت ملک میں فیشزم ہے، اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگ اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور اس احتجاج میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، سیدھی گولیاں۔ تو اب اس پر آواز اٹھانا بنتا ہے، تو آواز تو ہم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر سانسوں کی ڈوری قائم رہی انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔